آپ اپنے یار اپنی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے 50 کروڑ بھی خرچ کر دیا ہے, کسی کو لوگوں نے آنا 2 گھنٹے میں کھانا ہے اور نکل جانا ہے, اور آپ جتنا مرضی لیوش کھانا کھلا دیں. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے, کہتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, لوگوں نے نقص نکالنا ہے, نقص نہیں بھی نکلے گا نا, وہ باہر جا کے کہے گا یار وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ یار ان کی نا بوتل جالی تھی, ڈکار ہی نہیں آیا. تو یہاں تک کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کچھ نہ بھی ملا نا, انہیں یہ نکال لینا ہے. جی بتاؤں, یہ صرف ایک دل لگی کا ایک بہانہ ہم نے بنا لیا, اس کو اصل سے اندر میں کوئی بھی پسند نہیں کر رہا, کوئی بھی پسند. اور مجھے نہیں لگتا کہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو اسے کیا ملا, وہ میرا خیال ہے وہ وائٹ تو وہیں کا وہیں ہے, غریبوں کی جسٹ فار ون ڈے. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کا جو سوال تھا نا میں اسپیسیفکلی آپ کو آنسر کرتا ہوں. اگر کسی کے والد صاحب کے پاس ہیں اربوں روپے میں, ٹھیک ہے, ان کی شادی میں 10-15 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ فضول خرچی میں نہیں آتا, ویری آنیسٹلی. اگر اچھا کھانا میں بڑی اوپر آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں اگر انٹل اینڈ انلیس اس میں حرام کام نہیں کوئی ہو رہا, کہ کوئی میوزیشینز آ رہے ہیں اور کنسرٹ چل رہے ہیں, لیکن اگر ایک بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے کروڑ روپیہ افورڈ کرنے کی, وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اور اگر وہ کروڑ روپیہ لگا رہا ہے سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ مین بات ہے کہ امپریس کرنا اور تشہیر کرنا. یہ بہت میں ان کے لیے بھی بات یہ کرتا ہوں, بے شک وہ جو بھی ملٹی نیشنل برانڈز ہیں ہمارے ملک کے, کہ اگر ان کی کوئی گھر میں شادی ہے تو بھائی 10 کروڑ 15 روپے بھی ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ آپ کا معاملہ اپنے تک رکھیں. آپ سوسائٹی کے اندر یہ بات ہی کیوں تشہیر کریں 10-15 کروڑ لگ گیا, کیا آپ نے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا ہے, کوئی مساجد بنا دی ہیں, کوئی آپ نے دسترخوان بچھا دی ہیں, کیوں بھائی؟ ہمیں پتہ ہے آپ کتنے ویل آف ہیں, اور لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنا توجہ نہیں دینی چاہیے, نہ ان کی اس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کرنی چاہیے. میں تو ایک اور بات کرتا ہوں, آپ دو ایگری کریں گے, میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو خدا کے لیے جس طرح تم لوگ شادی کرو گے نا, تمہارے چھوٹے کزن وہ سب آبزرو کر رہے ہیں, تمہاری بچیاں بھی بچے بھی, اور کل کو وہ پریشر ڈالیں گے ماں باپ پہ کہ جی اس نے تو ایسے کی, اللہ تعالیٰ اس نے تو اس برانڈ سے لہنگا لیا تھا, اس نے تو یہ کیا تھا, وہ میں نے بھی کرنا ہے, تو ان پہ رحم کرو. آپ کو میں بات بتاؤں, میرے کنسیپٹ تھوڑے کلیئر ہیں. وہ آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ایک بات آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں نے اپنی شادی پہ شیروانی, میں ظاہری بات ہے میری 24,000 روپیہ تنخواہ تھی جناح ہاسپٹل میں 2015 کے اندر. اچھا. تو ایک پیسے کی کیئر آتی ہے, میں مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, جن کے میرے والدین نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میں دن رات محنت کر کے ہماری تعلیم پہ خرچ کر دی. ہم نے اپنے والدین کو صبح شام کام کرتے دیکھا, اور اینڈ کیا, میرے والدین جو ہیں وہ پانی کی بوتل نہیں پیتے تھے کہ یار اس کے جو ہے نا ہمارے بچوں کی تعلیم پہ پیسہ جو ہے نا وہ لگنا ہے. ہمیں پیسے کی جو ہے نا اہمیت کا اندازہ تھا. آنٹی میری شادی ہوئی ہے 2016 میں, ٹھیک ہے علی بھائی, 2016 میں میں اس طرح جناح میں جاب کرتا تھا. میں گیا نارکلی میں, وہاں ایک بندے کو کہا, میں نے کہا یار مجھے ایک شیروانی چاہیے بڑی زبردست, اور وہ اس نے مجھے دکھائی ₹1,00,000. میں نے کہا سب سستی دکھاؤ, خیر اینڈ رزلٹ ہوا میں نے بنوا لی شیروانی اپنی. وہ کوئی آپ کہہ 20-25 ہزار روپے کی بنی. خیر وہ میں نے اپنی شادی پہ استعمال کی. اب پھر میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی حنبل اکرام کی, اس نے کہا یار شیروانی بنانی ہے. میں نے کہا میری شیروانی ہے, ایک بار ہی میں نے پہنی ہے, تم جو ہے نا یہی کرو. اس نے آلٹر کر کے وہی پہنی. اب میرا اس سے چھوٹا بھائی ہے, اس کی جب شادی ہوگی تو وہ وہی پہنے گا. یہ میں کہتا ہوں یہ میرا دین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دین بڑا خوبصورت ہے, تو میں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. میں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, بڑی بابرکت شیروانی ہے. اور بلکہ میری پچھلے دنوں میری والدہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب ٹرینڈ سیٹ ہے, یہ تمہارا بیٹا بھی یہی پہنے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نعمتیں میرے پہ نچھاور ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال فراغ عطا فرمائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کچھ معاملات ہیں جس سے کوئی سوسائٹی کو فرق نہیں پڑے گا, سوائے اس کے میں نے اپنی شادی پہ جو شیروانی پہنی تھی نا, اور میرے بھائی نے پہنی ہے, تو نو ون ریمبرز کہ سبیل کی شیروانی ہے. کسی کو انٹل انلیس بس میں یہ کہوں یار یہ حنبل نے شیروانی پہنی ہے 1.5 لاکھ کی, بس یہ ایک بات رہ جائے گی میری, سیکنڈ مجھے اس کا کوئی حصول نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار یو ہیو اے فیملی ٹو فیڈ, ناٹ اے سوسائٹی ٹو امپریس. آپ اپنے یار کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے 50 کروڑ بھی خرچ کر دیا ہے, کسی کو لوگوں نے آنا 2 گھنٹے میں کھانا ہے اور نکل جانا ہے, اور آپ جتنا مرضی لیوش کھانا کھلا دیں. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے, کہتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, لوگوں نے نقص نکالنا ہے, نقص نہیں بھی نکلے گا نا, وہ باہر جا کے کہے گا یار وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ یار ان کی نا بوتل جالی تھی, ڈکار ہی نہیں آیا. تو یہاں تک کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کچھ نہ بھی ملا نا, انہیں یہ نکال لینا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یار
سوسائٹی کو امپریس نہ کریں, یہ دین آپ کو نہیں سکھاتا. اللہ کو راضی کرے, آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہونا چاہیے. سیو کریں. میں آپ کو بتاؤں آنٹی, میں جب عمرہ کرنے گیا 2018 میں, اللہ نے سعادت دی عمرہ کی, تو میں اتنا حیران ہوا کہ انڈونیشین تھے غالباً, انڈونیشین کپلز ان گروپس دے کیم دیر, طواف کر رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک تو گروپ میں ہیں, دوسرا یہ میرڈ کپلز ہیں. تو میں نے پوچھا پھر اپنے ساتھ والے سے, وہ ہمیں وہ لے کر گئے تھے, انہوں نے کہا یہ نا ان کے ہاں ٹرینڈ ہے, کلچر ہے کہ شادی ہوتے ہی ان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ عمرہ کرنا, اور یہ گروپس میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی عقل مندی سے ہم پیسے بچا سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سائنس آف ہیپینس کی بات کی, اس پہ میں نے پورا ایک کورس کیا یونیورسٹی آف ییل سے آن لائن. تو میں آپ کو اب ایکسپرٹس کی بات بتا رہا ہوں, پازیٹیو سائیکالوجی کے ایکسپرٹس, یعنی مارٹن سیلگ مین از ون بگ نیم ان پازیٹیو سائیکالوجی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیپینس آتی ہے ایکسپیرینسز سے, تھنگز بائی کرنے سے نہیں. ہی سیڈ اف یو وانٹ ٹو انویسٹ ان سم تھنگ, انویسٹ ان ایکسپیرینسز, ناٹ انویسٹ ان تھنگس. بلکہ انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کنڈکٹ کر کے پروو کیا کہ وہ لوگ جو تھنگز میں بہت انویسٹ کرتے ہیں وہ انہیپی, بیکاز وہ وائڈ والی جو آپ نے بات کی نا, دے ہیو اے بگ وائڈ ان سائڈ آف دیم کہ یار اتنی چیزیں پڑھی ہیں, بٹ واٹس دا پرپز آف دیز تھنگس. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایکسپیرینسز سے کیا مراد ہے, اچھے ہوٹل میں کھانا کھا لینا, ایکسپیرینس سے مراد ہے حج پہ چلے گئے, عمرے پہ چلے گئے, کسی اچھی جگہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ کی ہم بھی بیان کی اور بڑا اچھا پروڈکٹیو بنایا اس چیز کو. ایکسپیرینس سے مراد ہے کہ نکلے ایک ویکینڈ پہ, غربا کو بٹھایا ڈائننگ ٹیبل پہ اور بریانی پکوائی, دیگ پکوائی, اور چلو جی ایکسپیرینس کیا اس سارے کو, جائز خواہشات پوری کی. تو آئی تھنک یوتھ کو سمجھنا چاہیے. ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ, اور اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا تو ہاں آپ کو غریبوں کی مدد کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوگی, ان کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس ہوگی, کسی کی مدد کرنے میں خوشی محسوس ہوگی, کسی کا کام آنے میں خوشی محسوس ہوگی, جن کو ہم بڑا زیادہ بوجھ سمجھتے ہیں آج کل کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ انسان کو, ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے, ملزوم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی تھوڑا بہت دین کا فہم لیں. آپ کا تمام تر مسائل کا حل دین کے اندر موجود ہے, آپ جو خوشی ڈھونڈ رہے ہیں وہ دین میں ہی ہے, دین کے بعد خوشی نہیں ہے. اور اگین وہی ہماری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اپنے اسٹینڈرڈس کی. آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں پہ یتیم مسکین کے کھانے کی بات ہی نہیں کی. ان کے ٹرینڈز کے اندر, ان کی پرائرٹیز کے اندر یہ چیز ہی شامل نہیں ہے, ولا یحض علی طعام المسکین. اور سورۃ اس میں جو ہے بلد میں فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اس دن کا کھانا جس دن بھوک تھی. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے تو ان کاموں پہ بہت مزہ آتا ہے, بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے, حقیقت ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ دینے کا نشہ ایسا ہے کہ اللہ کے حاتم تائی جیسے لوگ کیا ملتا تھا ان کو, کوئی دماغ کی کوئی کل وہ ہوگی نا ڈھیلی ڈھالی, لیکن کچھ تھا تو صحیح جس کے ساتھ دل اتنا بڑا ہو گیا کہ بس, اور اس دل کے اندر جو چاہے سما جائے. آئی تھنک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ماشاء اللہ, اور بھی میرے پاس ایسی مثالیں کامسیٹس کے. کامسیٹ یونیورسٹی آئی تھنک اسلام آباد, وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا اسٹوڈنٹس, ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے غربا کو کھانا کھلایا ولیمہ والے دن, ایکسپیرینس کیا, اس خوشی کو شیئر کیا سوشل میڈیا پہ, بڑا وائرل گیا. اور وہی آپ کے والی بات ہے آنٹی کہ لوگ لائک کرتے ہیں, بے شک جتنی مرضی تعریفیں وہ لیوش ویڈنگز کی کر لیں, لیکن ڈیپ ان سائڈ دے نو کہ یہ چیز غلط ہے. یہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں نا, انفلوئنشل لوگ جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, اگر وہ یہ چیز اڈیپٹ کریں